یہودی کے اگینسٹ میں جا رہی تھی، اس کے خلاف جا رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ اس یہودی نے اس طریقے سے یہاں پر مسلمان کے گھر پہ چوری کی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں تو اگرچہ یہودی ہوں لیکن میں نے یہ چوری نہیں کی، بلکہ میرے پاس تو اس شخص نے، بشر جس کا نام ہے، اس نے یہ اسلحہ بطور امانت رکھوایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصولوں کی بنیاد پہ پوچھا تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ موجود ہے؟ نہیں، کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، تمہارے پاس اگر گواہ موجود نہیں ہے تو یہ بتاؤ کہ کوئی ثبوت موجود ہے؟ ثبوت بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ اب بظاہر ساری باتیں اس کے خلاف چل رہی تھیں اور لگ ایسی رہا تھا کہ یہ یہودی کے خلاف فیصلہ مسلمانوں کی جانب سے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کو اتارا اور ان آیات کے ذریعے سے اس منافق کا پول یہاں پر کھول دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو سچ بات بتاتی ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ عطا کی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو قوت فیصلہ عطا کی ہے، اللہ نے جو آپ کو خاص ملکہ عطا کیا ہے، اس ملکے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کر سکیں، اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو خیانت کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ خیانت والا معاملہ کرتے ہیں، آپ ان کی طرفداری کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اس معاملے میں آپ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بشر نامی جو منافق ہے یہی اصل چور ہے۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے کہ اے اللہ مجھ سے فیصلہ کرنے کے اندر غلطی ہو گئی۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ اس کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ جب انسان اس طریقے سے خیانت والی زندگی گزار رہا ہے، دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے اور دوسرے کو چور ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، تو یہ خیانت اس نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی، یہ جرم اس نے اپنے اوپر، یہ ظلم اس نے اپنے اوپر کیا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنی جانوں پر کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، آپ ان کے حمایتی نہ بنے جھگڑوں کے اندر۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما، اللہ رب العزت ہر ایسے خیانت کرنے والے کو، گنہگار کو ہرگز پسند نہیں فرماتے۔ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے حقیقت حال کو بیان نہیں کرتے، لوگوں سے تو چھپتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے حیا نہیں کرتے، لوگوں سے حیا کرتے پھرتے ہیں لیکن اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ پروردگار تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مِنْ حبل الورید، وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو جو پروردگار تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تم اس پروردگار سے ان گناہوں کے کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہو اور لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہو۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب تم راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہو ان معاملات کے اندر جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو قبیلہ تھا بشر نامی منافق کا، قبیلہ طعمہ ابن ابیرق، یہ جو قبیلے والے لوگ تھے یہ بات جان چکے تھے کہ ہمارے ساتھی نے یہاں پر غلطی کی ہے، ہمارے ساتھی نے چوری کی ہے اور الزام کسی دوسرے پہ لگا دیا، یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، مگر اس کے باوجود اپنے قبیلے والا ہونے کی وجہ سے، اپنا ساتھی ہونے کی وجہ سے یہ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو راتوں کو بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے منافق پہ الزام لگانا ہے، کس طریقے سے اس معاملے کو اپنے فیور میں لینا ہے اور اس کے معاملے میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں فیصلہ کروانا ہے۔ اس کے لیے یہ راتوں کو بیٹھ کے سرگوشیاں
سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں، یہ سرگوشیاں کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپتے ہیں، اللہ رب العزت سے حیا نہیں کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں ان کے تمام کاموں کو۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تمہارا معاملہ تو اتنا ہی ہے، صرف تمہاری اوقات تو صرف اتنی ہے کہ تم دنیا کے معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات کو نپٹانے کے لیے، فقط دنیا کے چند مال و متاع کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو، اور جھگڑا کر کے ایک شخص کو تم اپنا حمایتی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھو فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، کون ہے جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے مقابلے میں تمہارا جھگڑالو بن سکے، اللہ کے مقابلے میں تمہاری طرف سے جھگڑا کر سکے، تمہاری جانب سے حمایتی بن سکے اور اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کر سکے؟ کل قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر ڈھونگ رچایا ہے۔ لہٰذا یہ بات اللہ رب العزت نے منافقین کو تنبیہ فرما دی، اور اس تنبیہ کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھ لو یہ تنبیہ تو ہم تمہیں کر رہے ہیں، اگر تم اس تنبیہ سے باز آنے کی آج بھی کوشش کرو گے، آج بھی اگر تم نیت کرتے ہو کہ ہم اس تنبیہ کے بعد واپس آئیں گے، تو یاد رکھو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ موت سے پہلے پہلے جب کبھی تم توبہ کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی شخص نے بھی برائی کی، او یظلم نفسہ، یا گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ نافرمانی کے نتیجے میں وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا، حقیقتاً اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو جب تم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے برائی کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد بخشش طلب کرو، استغفار کرو اگر اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، تم اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان پاؤ گے۔ وہ پروردگار نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ اس پروردگار عالم کا تمہارے ساتھ بہت کرم کا معاملہ ہے، احسان کا معاملہ ہے، رحم کا معاملہ ہے کہ وہ پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی شخص بھی گناہ کماتا ہے، گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کے گناہوں کا وبال خود اسی کے اوپر پڑے گا، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا۔ انسان اگر یہ سمجھے کہ میں نافرمانی کرتا ہوں تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کوئی کمی آ جائے گی، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی، نہیں، اس کا نقصان تمہاری اپنی جان کو ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا، خوب حکمت والی ذات ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کوئی شخص بھی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اپنے اس گناہ کا وبال کسی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، کسی اور پہ بہتان لگا دیتا ہے، جھوٹا بہتان باندھ کر کسی دوسرے کو چور بنانے کی کوشش اگر کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تحقیق اس نے تو بہت بھاری بہتان دوسرے کے اوپر لگایا اور کھلم کھلا گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ لہٰذا تم اپنے آپ کو اس قسم کے بہتان لگانے سے بچاؤ۔ قرآن کریم کی اس پورے واقعے کو ذکر کیا۔ میں خلاصہ واقعے کا دوبارہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا، قبیلہ طعمہ ابن ابی رقہ۔ اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک بوڑھے صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اندر چوری کی، اور چوری کر کے ان کے گھر سے گندم نکالی، اور گندم نکال کر اس گندم کو ان کے گھر سے ایک یہودی تھا اس کے گھر تک راستے میں کچھ گندم ڈال دی، تاکہ لوگوں کو یہ شک ہو کہ یہ اپنے گھر لے جا رہا تھا اور راستے میں گندم گر گئی اور اس کے نشانات موجود ہیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ دیکھا
تو ثبوت سارے اس یہودی کے خلاف جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرما دی کہ آپ اس طریقے سے فیصلہ نہ فرمائیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر اس بشر نامی منافق کا ہاتھ ہے، واضح فرما دیا۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر عام مسلمانوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم نے کسی دوسرے پہ اگر بہتان باندھا تو یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم ایک مسلمان کے ذمہ تھوپ رہے ہو، اور اس کا وبال تمہیں خود ملے گا۔ یہاں پر اس واقعے کے ذریعے سے 3 اہم سبق اللہ رب العزت نے دے دیے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ رب العزت نے فرما دی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے اس کتاب کو سچ سچ جو نازل فرمایا ہے، اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم نے آپ کو یہ بات فرمانی ہے، لتحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکیں، لوگوں کے درمیان تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی، پتہ چل گئی کہ قرآن کریم حقیقتاً فیصلے کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنے فیصلے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں قوانین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ سب کے سب قانون ہیں۔ حقیقتاً یہ قرآن کریم قانون کی کتاب کی مانند ایک کتاب ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کے تمام مسائل کا حل یہاں پہ ارشاد فرما دیا۔ دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما اراک اللہ، جو خاص طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے اس طریقے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ یہاں سے بات بھی پتہ چل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی باتوں کو کھولا ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، جو باتیں قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ان باتوں کو کھولا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے کتاب اللہ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے، قرآن کریم حجت ہے انسانوں کے لیے، بعین ہی اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں یہ بھی کلام اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر یہ حجت ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، جب کبھی بھی کسی فیصلے کو نمٹانا ہوگا، سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر دیکھا جائے گا، اور قرآن کریم کے اندر اگر اس مسئلے کا حل نہ ملے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر دیکھا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے متعلق کیا سنت تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے افراد کے لیے نبی ہیں، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اور تیسری بات اس واقعے سے یہ بھی پتہ چل گئی کہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ میری برادری کا آدمی ہے یا نہیں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک شخص غلطی پہ ہے، ایک شخص کوتاہی پہ ہے، تو اب اس کوتاہی کرنے والے شخص کی وکالت کا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ حق پر ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری برادری کا ہے کہ نہیں، ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں، ہماری سیاسی اعتبار سے جو وابستگی ہے وہ اس بندے کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آنکھ بند کر کے اس بندے کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم واضح طور پہ بتا رہا ہے تمہارے گھریلو جھگڑے ہوں، تمہارے معاشرتی جھگڑے ہوں، تمہارے لیے سیاسی اعتبار سے جھگڑے ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس معاملے کے اندر خوب چھان پھٹک کرو، اور چھان پھٹک کرنے کے بعد جب تم حق پہ پہنچ جاؤ، اب اس حق کے مقابلے میں اگرچہ تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارے لیے حق کے مقابلے میں باطل کی وکالت کا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے ان تینوں سبق کا سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے اس محلے کے مدرسہ تعلیم القرآن کے محتمم جناب مولانا سلمان صاحب کی والدہ شدید علیل ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔